جو قرآن میں احکامات آئے اس کے مطابق. حضور نے فرمایا, خوبصورت بات, پھر فرمایا اذا لم تجد, اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے. لوگ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں قرآن میں اگر نہ ہو تو, یہ غلط ٹرانسلیشن ہے. حضور نے فرمایا تم کو نہ ملے, اذا لم تجد, ڈھونڈ نہ پاؤ, اگر تم نہ ڈھونڈ پاؤ. ٹھیک. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی سنت سے, آپ کی سنت میں جو مجھے ملے گا. حضور نے فرمایا بہت خوب, جس کا مفہوم ہے, فرمایا اذا لم تجد, اگر تمہیں اس میں نہ ملے تو. یہ نہیں کہا کہ سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے, تمہیں نہ ملے تو, کیونکہ ہر چیز ڈیفائن ہے قرآن میں. تمہیں نہ ملے تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اجتہد بالرائے, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, میں قرآن و سنت کی روشنی میں I'll take my own decisions. اور حضور نے اتنے خوش ہوئے, اتنی برکت کی دعا دی ان کے لیے, اتنی برکت کی دعا دی ان کے لیے کہ یہی قاعدہ کلیہ بن گیا آئندہ آنے والے ہمیشہ کے دور کے لیے کہ انسان قرآن سے رجوع کرتا ہے, پھر حدیث سے رجوع کرے گا, سنت سے رجوع کرے گا, اس کے بعد اپنی رائے, لیکن اس رائے کی بنیاد کنسنسس, آپس میں رائے, امرہم شورا بینہم جو قرآن کہتا ہے, جو رولز ڈیفائن کیے ہیں کہ جب مسلمان اپنے کوئی کام کرتے ہیں تو شورا کر کے, مشورہ کر کے, قرآن نے جو ڈیفینیشن اگین رول بتائے ہوئے ہیں, اس کے بعد اپنی رائے قائم کرتے ہیں. پھر قرآن سنت اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو, یونٹ, اور قیاس اس کے بعد یہ ہے کہ اسپیکولیٹ کر کے کہ یار اس کی روشنی میں اب یہ ہونا چاہیے. کیونکہ دین اتنا ڈائنامک ہے ہمارا, یہ دین ہمارا اتنا متحرک ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والی ہر انوائرمنٹ اور ہر دور میں اسی دین نے رہنا ہے. تو وہ ایشوز, وہ پرابلمز, وہ مشکلیں یا وہ پرابلم جو کہ کئی سو سال پہلے کے لوگوں کو پیش آئی تھی, قدرتی بات ہے کہ بعد میں آنے والے کئی سو سال کے لوگوں کو وہ نئے مشکل, نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ, اللہ تعالیٰ نے جو ڈائنامزم رکھی ہے, جو پیار رکھا ہے کہ اپنے وقت کے لحاظ سے اجتہاد کرو, قرآن و سنت میں تلاش کرو, اذا لم تجد, اگر تمہیں نہیں ملتا پھر اجتہاد کرو, انٹرپریٹیشن کرو, قیاس کرو. اگر وہ چیز قرآن و سنت کی وزڈم کے خلاف نہیں ہے, قرآن و سنت کی حکمت کے خلاف نہیں ہے, تو اس چیز کو شروع کرنا بدعت نہیں ہے, بلکہ دین ہی کا حصہ ہے کہ دین میں بذات خود اجتہاد کر کے نئے راستے نکالنے کی اجازت ہے. یہ اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے جو علامہ اقبال جو رو پٹ گئے نا اس امت میں کہ جب امت کا زوال آیا تو اجتہاد ختم ہو گیا. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین جامد ہو گیا, ٹھہر گیا. ایسے یہ کہ جیسے بہتا ہوا دریا اگر کھڑا ہو جائے پھر وہ دریا نہیں رہتا, پھر اس میں کیڑے بھی پیدا ہونے. کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے, بہتا پانی تو پاک ہوتا ہے, لیکن کھڑا ہوا پانی پاک, اس میں پھر کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں, اس کے اندر برائی اور گندگی بھی آ سکتی ہے. ہمارا دین تیز بہتے پانی کی طرح, ہر دور میں, ہر ماحول میں, ہر علاقے میں, ہر انوائرمنٹ میں, حتیٰ کہ چاند پہ بھی ہم پہنچ جائیں تو ہمارا دین ہمیں وہاں بھی گائیڈ کر رہا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی. یہ محدود نہیں ہے. اس پوری پاور اور اتھارٹی کی جو ٹوٹل ریپرزنٹیشن ہے, اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں, جس کے اندر دینی, روحانی اور سیاسی تینوں مرکز ایک ذات پہ جمع ہو جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور سیدنا علی وہ دینی رہنما بھی ہیں, جمعے کا خطبہ بھی آپ پڑھتے ہیں, صحیح, جماعت امام کی حیثیت سے نماز بھی آپ پڑھا رہے ہیں, آپ سیاسی رہنما بھی ہیں, ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آپ ہی کے پاس ہے, آپ ہی کمانڈر ان چیف ہیں, آپ ہی امیر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ہی روحانی سربراہ بھی ہیں, پوری امت کی گائیڈ بھی کر رہے ہیں, روحانی اسپرچول گائیڈ بھی آپ ہیں. امت کے جو مسائل ہوتے ہیں کائنات میں, رجوع آپ ہی کی طرف کیا جاتا ہے, ظاہری, باطنی, روحانی. وہ جو حضور کی سنت ہے کہ حضور تزکیہ بھی فرما رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں, حکمت بھی سکھا رہے ہیں, اور پوری امت کو ایک تمام وہ ظاہری طور پر پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ بھی ساتھ ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ سارا رول ایز اٹ از ٹرانسفر ہوتا ہے خلافت راشدہ میں. ایبسولوٹلی ویری ٹرو. اور لوگ سیدنا ابو بکر کی اطاعت بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے حضور کی اطاعت ہے, اور حضور کی اطاعت ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے. یہ سیکوینس, اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیول اور اس معیار کو اس طرح مینٹین کیا کہ جب آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد, خلیفہ بننے کے بعد, جس سیڑھی پہ حضور تشریف رکھتے تھے آپ اس سے ایک قدم نیچے کھڑے ہوئے, اور جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر اس سے ایک قدم نیچے کھڑے ہوئے. اور یہی ادب آپ کے روضے مبارک پہ بھی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک حضور کے روضے کے ساتھ ہے, لیکن تھوڑا سا نیچے کر کے, وہی ادب ہے. اور اسی طرح حضرت عمر کی قبر مبارک جو ہے سیدنا ابو بکر کے روضے کے ساتھ ہے, لیکن ذرا سا نیچے کر کے. یہ تینوں قبریں مبارک ساتھ ساتھ نہیں ہیں, ایک قبر مبارک ہے, پھر دوسری اس سے تھوڑا نیچے ہے, اور پھر تیسری اس سے نیچے ہے. یہ جو ادب دکھایا گیا ہے, کتنا انتہا ادب کی لمٹ, ایبسولوٹلی. اور یہ سیاسی لیڈرز کا تعلق نہیں ہے آپس میں, یہ نبی اور امتی کا, یہ خلیفۃ الرسول اور حضور کے امتی کا تعلق ہے آپس میں. اتنا فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے یہ
کہ جہاں پہ اپنی جان مال عزت اور آبرو قربان کی جاتی ہے رسول پہ اور اپنا سب کچھ قربان کیا جاتا ہے اس خلیفۃ الرسول پہ کہ جو حضور کے نمائندے کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں. ان کا وہی رسپیکٹ اور ادب کیا جاتا ہے کہ جو حضور کا ادب ان کی موجودگی میں صحابہ کیا کرتے. تو یہ ایک حیرت انگیز کانسیپٹ کہ خلافت راشدہ ایک ایموشنل، ایک اسپرچل، ایک ریلیجس، ایک پولیٹیکل کنورجنس، دنیا کا کوئی پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل اس کی مثال نہیں دے سکتا کہ جہاں پہ حکمران ریلیجس لیڈر بھی ہو، اسپرچل لیڈر بھی ہو، پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، ملٹری لیڈر بھی ہو، اور سب کچھ کنورج کرتا اور سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کا خلیفہ بھی ہو اور اس کا ہونے، اس کے ہاں یا نہ میں اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی شامل ہو. ذوالقرنین کی مثال جو قرآن میں دی جاتی ہے، جو بادشاہ بہت بڑے گزرے ہیں، وہ یہی اتھارٹی آلموسٹ ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں جس کو سزا دوں گا آخرت میں اللہ اس کو سزا دے گا، جس کو میں دنیا میں رحم جس پہ کروں گا اللہ آخرت میں اس پہ رحم کرے گا. ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی، اللہ کے اس ولی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی جو ذوالقرنین کے نام سے ہے. وہ اتھارٹی اور طاقت اور اختیار جب حضور کے خلفاء کے پاس، حضور کے عشاق کے پاس، حضور کے نمائندوں کے پاس تقسیم ہوتی ہے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں اس سے زیادہ ڈائنامک، ایڈوانس، اس سے زیادہ فیوچرسٹک سسٹم وجود میں نہیں رکھتا. آج بھی ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا فلسافیکل کانسیپٹ ڈسکس کیا ہے. آئندہ اس کے سسٹمز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دس از خلافت راشدہ. تھینک یو زید صاحب. ویورز، براس ٹیکس کی سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ آج یہیں پر ختم ہوتی ہے. ہم نے آپ کے لیے خلافت راشدہ کو اوور آل ڈیفائن بھی کیا ہے، اس کی جتنی ڈیفینیشنز جو تھیں دی ہیں، اور سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس پورے کانسیپٹ کو. آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں زید صاحب مزید اس بارے میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.